یہ ہے وقت میڈیا۔ نہیں ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، بدھسٹ ہے، جینی ہے، دلت ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ محبت کا اعلان کیجئے، محبت کا پیغام دیجئے۔ وہ ظلم کرتا ہے، وہ نفرت کرتا ہے، کب تک کرے گا نفرت؟ کب تک کرے گا دشمنی؟ کب تک کرے گا بغض و عداوت؟ آپ کے پیار اور محبت کی بنیاد پر وہ اس کا سر ایک نہ ایک دن نیچے ہوگا۔ ہمارے نبی کی سیرت تو یہی ہے، دیکھو فتح مکہ کے موقع پر کتنے بڑے بڑے دشمن، جانی دشمن، ابو سفیان ہو، ہند ہو، اتنے بڑے بڑے جانی دشمن جن کی نظر میں اللہ کے نبی سے زیادہ مبغوض اور برا کوئی نہیں تھا۔ آج جب اللہ کے نبی نے معافی کا اعلان کیا تو وہی اللہ کا نبی سب سے زیادہ محبوب بن گیا۔ کیا ہے؟ معافی میں طاقت ہے، عفو درگزر میں طاقت ہے، پیار و محبت کے اندر وہ طاقت ہے۔ یاد رکھو، پیار و محبت میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے جو طاقت دنیا کے کسی تعلیم کے اندر نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ ہیں حضرت مولانا اظہر مدنی صاحب جو صاحبزادے ہیں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے، جو جمعیت کے صدر ہیں۔ جی ہاں دوستو، حضرت مولانا اظہر مدنی صاحب نے قرآن کی اہمیت بتاتے ہوئے مسلمانوں سے اور کیا کیا باتیں کہی ہیں، یہ آپ اس ویڈیو میں سنیں گے۔ جی ہاں دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مسلمان سبق حاصل کریں، یہ بات بھی کہی ہے حضرت مولانا اظہر مدنی صاحب نے۔ تو لگ بھگ آپ انہیں آدھا گھنٹہ سنیں گے، اور جب سنیں تو عمل بھی کریں۔ اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی، اور یہ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ثواب ملے۔ 2 منٹ رک جائیے اور یہ جان لیجئے پروگرام کس نے آرگنائز کیا۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کیونکہ مہینوں کی محنت کے بعد لوگ پروگرام کراتے ہیں جو آپ آدھا 1 گھنٹے میں دیکھ کے ختم کر لیتے ہیں۔ یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کے ضلع پرتاپ گڑھ کے بوجھوا گاؤں میں، جہاں 23 نومبر 2017 کو مدرسہ ہدایت الاسلام نے اپنا پہلا عظیم الشان جلسہ دستار بندی منعقد کیا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی رہے ہندوستان میں مسلمانوں کی آواز ڈنکے کی چوٹ پر اٹھانے والے گنگا جمنی تہذیب کے علمبردار شیر ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، صدر جمعیت علماء ہند۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا اشہد رشیدی صاحب، صدر جمعیت علماء ہند اتر پردیش، اور حضرت مولانا اظہر مدنی صاحب کی آمد سے اس جلسے میں 4 چاند لگ گئے۔ مدرسہ ہدایت الاسلام بوجھوا پرتاپ گڑھ کے سرپرست ہیں مرد مجاہد، غریبوں کے مسیحا جناب حافظ شبیر احمد صاحب، جو اس وقت سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ آپ کو بتا دیں، انہوں نے بڑی قربانی دے کر بوجھوا پرتاپ گڑھ میں مدرسہ ہدایت الاسلام کی بنیاد ڈالی، اور آج اس جلسے میں 13 حفاظ کرام کی دستار بندی اس بات کی شاہد ہے کہ مدرسہ ہدایت الاسلام بوجھوا پرتاپ گڑھ اور اس کے اطراف میں دین کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہے۔ اس جلسے کی صدارت فرمائی حضرت مولانا عبد الحادی صاحب نے۔ اس جلسے کے کنوینر رہے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاسمی، جو مدرسہ ہدایت الاسلام بوجھوا پرتاپ گڑھ کے محتمم کا رول بھی بخوبی ادا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ اس پروگرام کا ویڈیو دیکھیں، آپ کو بتا دیں کہ مدرسہ ہدایت الاسلام بوجھوا پرتاپ گڑھ کے نائب محتمم ہیں جناب حافظ بادشاہ خان، ناظم ہیں جناب حاجی خورشید احمد خان، اور نائب ناظم ہیں جناب حافظ روشن خان،
اور انتظامیہ کمیٹی میں حضرت مولانا عین الحسن صاحب، جناب حاجی مستقیم صاحب، جناب محمد رمضان ایڈوکیٹ صاحب اور جناب حافظ محمد اظہر صاحب اور حضرت مولانا وکیل احمد صاحب کے نام شامل ہیں۔ اور نوجوان فاضل دیوبند کے دربار میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ایسے خاندان کی نسبت عطا کی ہے جس خاندان نے اس ہندوستان کے اندر امت مسلمہ کی ہر نازک دور میں رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ اس سے میری مراد استاد محترم حضرت مولانا سید اظہر مدنی دامت برکاتہم ہیں۔ میں ان سے یہ ضرور عرض کروں گا، تیرے لیے بیتاب ہیں عالم کی فضائیں، بیدار ہو فطرت تجھے دیتی ہیں صدائیں، تو مرد مسلمان ہے تو پیغام عمل دے، اٹھ اور زمانے کے مقدر کو بدل دے کہ زمانے کو تیرا انتظار ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابها الماء قيل يا رسول الله وما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس جلسے میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج آپ کے اس مدرسے کی تقریب جو دستار بندی کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے، قرآن کریم جن بچوں نے آج سالوں کی محنت کے بعد حفظ کیا ہے، اپنے دل و دماغ میں اس کو محفوظ کیا ہے، آج سب کے سامنے دنیا میں ان کے سروں پر پگڑی باندھ کر کے اعزاز دیا جائے گا۔ یہ پروگرام جس نسبت پر ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں قابل قدر اور اپنی نسبت کے اعتبار سے بڑا عظیم الشان پروگرام ہے۔ اس عنوان سے
ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اصل بیان، اصل تقریر، اصل پروگرام تو ان کا ہے جن کا نام سن کر کے آپ اپنے علاقوں سے، اپنے مشاغل کو چھوڑ کر کے اپنے سر کے تاج، دل کی دھڑکن، ہم سب کے قائد اور رہنما صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کو سننے کے لیے یہاں پر تشریف لائیں. میرے بھائی، سب سے پہلی چیز ہم سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی، فلاح و بہبود اللہ کی رحمتوں کا جس کی بنیاد پر خزانہ کھل سکتا ہے، دروازے کھل سکتے ہیں، وہ اللہ کی آسمانی کتاب، تمام آسمانی کتابوں کی سردار قرآن کریم ہے، جو اللہ نے اپنے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو عطا کیا ہے. یہ قرآن ہماری زندگی کا دستور ہے، آئین ہے، دنیا اور آخرت کی زندگی کی فلاح و کامیابی کا راز ہے. اللہ نے اس قرآن کو ہم سب کو عطا کیا. یہ قرآن جسے ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، چومتے ہیں. یہ ایسی باعظمت کتاب ہے کہ جس کی عظمت قرآن و حدیث کے اندر بھری ہوئی ہے. آج کے اس اجلاس میں آپ کے سامنے قرآن کی عظمت، قرآن کی تعلیمات، قرآن کے احکامات کہ جس کی بنیاد پر ہم اس دنیا میں تمام دنیا والوں کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ نکتے، وہ احکامات، وہ تعلیمات آج آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور ہم سب کو اپنی زندگی کے دامن سے اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھ کر کے ہمیں اپنے گھروں کو لوٹنا ہے، تاکہ ہم اس قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی اور اپنے آنے والے مستقبل اور اپنے آنے والے قوم کے لیے رہبری کا کام کر سکیں اور اپنی زندگی کو سنوار سکیں انشاءاللہ. میرے بھائی، آپ دیکھیے قرآن جو تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے، اللہ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اتارا. آپ نے خود بھی پڑھا، حضرات صحابہ کرام کو پڑھایا، لکھایا، یاد کرایا، اور ساری دنیا کے سامنے یہ پیش کر دیا کہ اگر یہ قرآن ساری دنیا کے اندر
جو اللہ کا اور اللہ کے نبی کا نام لیوا ہے، محبت رکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ان کی زندگی میں قرآن کی تعلیمات ہے تو یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں یہ پیغام دیا، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، القرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قرآن اور اللہ کے نبی کی سیرت جن لوگوں کے درمیان موجود رہے گی اور جنہوں نے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا، دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کیوں؟ قرآن میں طاقت ہے، قرآن میں وہ طاقت ہے جو دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتوں کے اندر وہ چیز اور وہ کمال اور وہ ہنر نہیں ہے۔ قرآن کی طاقت کے آگے دنیا کی سپر پاور طاقتوں نے زمین کے اندر ختم ہو گئی ساری طاقتیں۔ ہم نے دیکھا ہے، ہمارے سامنے تاریخ ہے، اللہ کے نبی کی زندگی اور آپ کی مجلس سے حضرات صحابہ کرام قرآن کو لے کر کے اٹھتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں بسا کر کے اٹھتے ہیں، اور مکے اور مدینہ کی گلیوں سے نکلے۔ یہ قرآن کی طاقت تھی کہ اس زمانے میں دنیا کی سپر پاور طاقت قیصر و کسریٰ زمین کے اندر دفن ہو گئی۔ آج تاریخ میں نام ملتا ہے، زبان میں کوئی طاقت ان کے کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ یہ قرآن کی طاقت تھی۔ اللہ کے نبی کے صحابی کے پاس نہ تلواریں تھیں، نہ بلم تھا، نہ برچھا تھا، نہ ہاتھی اور گھوڑے تھے، لیکن کیا چیز تھی کہ جس نے دنیا میں ان کا ڈنکا بجایا؟ آپ تاریخ کو دیکھیے تو وہ قرآن کی طاقت تھی، اللہ کے نبی کی سیرت کی طاقت تھی، جس نے ساری دنیا میں بڑے سی بڑی طاقت کو زمین کے اندر دفن کر دیا ہے۔ اللہ نے یہ طاقت ہر مسلمان کو دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ یہ طاقت دنیا میں موجود رہے گی۔ کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ دنیا آئے، دشمنی دکھلائے، اپنی طاقتوں کا نذرانہ پیش کریں، لیکن قرآن کے ایک حرف کو نہ ختم کر سکے ہیں اور نہ قیامت تک کر سکیں گے۔ اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کا یہ کلام ہے، اللہ نے اس کلام کو زندہ رکھا ہے۔ آج بھی قرآن کے اندر وہی طاقت ہے، ان کی آیات کے اندر وہی طاقت ہے۔ دیکھو آج ساری دنیا مدارس کو نشانہ بناتی ہے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں پر بڑے بڑے جملے کستی ہے، اور آپ یہاں بیٹھ کر کے ان گاؤں اور دیہاتوں کے اندر جہاں پر جانے کے لیے سڑکیں نہیں ہیں، جھوپڑیوں میں بیٹھ کر کے، چھپر میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھاتے ہیں، اور آپ کا دشمن 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے اس کا کلیجہ ہل رہا ہے۔ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن کی طاقت ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک دنیا کے اندر یہ قرآن رہے گا، قرآن کو پڑھنے والے رہیں گے، قرآن کو یاد کرنے والے رہیں گے، قرآن کو اپنی زندگی میں بسانے والے رہیں گے، اسلام اور مسلمان کو کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ یہ حقیقت ہے، آپ کا دشمن جانتا ہے، اسی لیے ساری دنیا کے اندر جہاں اس کا بس چلا، اس نے مدارس اسلامیہ کو، دینی مدارس کے نقشوں کو بدل ڈالا ہے۔ دیکھو دنیا کی تاریخ، دیکھو اسلامی ممالک کی طرف، آج ہندوستان، بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک کے اندر آج
یہ مدارس اسلامیہ زندہ ہیں، یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند کے ان اکابروں کے اخلاص اور خلوص اور للہیت کا نتیجہ ہے کہ یہ مدارس چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، پیڑ کے سائے میں بیٹھ کر کے اور جھوپڑیوں میں بیٹھ کر کے لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ یہ پودا لگایا ہوا جن لوگوں کا ہے وہ بڑے اونچے لوگ تھے۔ دنیا کہتی ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں، تاریخ دیکھو، پڑھو سیرت۔ ان سیرت کو پڑھنے کے بعد آپ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے، علماء بیٹھے ہیں، پوچھو وہ ہمارے اکابر، وہ علماء دیوبند، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے لے کر کے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تک، یہ قافلہ ایسا قافلہ ہے کہ جو صحابی تو نہیں ہے لیکن مثل صحابی ضرور ہے۔ آپ ان کی تاریخ اور ان کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھو۔ میں بڑے حوصلے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ سمجھیے کہ ان اکابر کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج قرآن کی تعلیم اور قرآن کے یہ مکاتب زندہ ہیں۔ میرے بھائی، آپ ان مدارس کے سلسلے میں غور کیجئے، فکر کیجئے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیے۔ قرآن تو وہ عظیم ترین کتاب ہے جو دنیا سے لے کر کے قبر تک اور قبر سے لے کر کے آخرت تک اللہ کے دربار میں ہر انسان کو نجات دلانے والی۔ دنیا میں جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی تعلیم کی جاتی ہے، وہ گھر تمام خیر و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ والذی یقرأ القرآن ویتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ کہ قرآن پڑھنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ کہ جنہوں نے قرآن بچپن میں پڑھا، جوانی میں پڑھا، اب بڑھاپے میں وہ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، روانی کے ساتھ پڑھتے چلے جاتے ہیں، آدھے گھنٹے میں، 20 منٹ میں، پون گھنٹے میں ایک پارہ ختم کر کے اور قرآن کو رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل ان کا حشر اللہ کے مقرب ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کو اپنی زندگی سے وابستہ کیے ہوئے تھے اور روانی کے ساتھ محبت میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ والذی یقرأ القرآن ویتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ اور دوسرے وہ لوگ کہ جو قرآن جنہوں نے بچپن میں نہیں پڑھا، ماں باپ بھیجتے تھے جا پڑھنے کے لیے، وہ جان چراتا تھا، کھیلتا پھرتا تھا، نہیں گیا، جوانی آئی قرآن نہیں پڑھا، کمانے میں لگ گیا۔ اب جب بڑھاپا آیا، اب قرآن کی محبت پیدا ہوئی، اس کے دل میں آگ لگی کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے۔ اب زندگی کے آخری لمحات ہیں، قرآن پڑھنا چاہتا ہے، زبان نہیں ٹوٹتی۔ حافظ جی کے پاس گیا، حافظ جی تھک گئے لیکن زبان نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپے میں زبان نہیں کھلتی، ہجے لگاتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، گھنٹہ گھنٹہ بھر ہجے لگا لگا کر کے قرآن
قرآن پڑھتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز اس کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک قرآن پڑھنے کا اور دوسرے قرآن سے محبت کا۔ یہ اللہ کے نبی نے قرآن کی محبت کی بنیاد پر اس کو اعزاز دیا ہے کہ آج اس کو ڈبل ثواب دیا جائے گا۔ یہ قرآن تو بڑی عظیم کتاب ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے بچوں نے آج قرآن کریم حفظ کیا اور ان کے سروں پر پگڑی باندھی جائے گی۔ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حفظ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ فرماتے ہیں جس نے قرآن کو حفظ کیا، قرآن پر عمل بھی کیا، کیا مطلب؟ یعنی قرآن کے حلال کو حلال سمجھا اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھا، دنیا کے اندر اپنی زندگی کو قرآن کی زندگی بنایا، اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں پر لا کر کے ڈال دیا، کل قیامت کے روز اس کے والدین کے سر پر ایسا تاج پہنایا جائے گا جس تاج کی روشنی کے آگے سورج کی روشنی فیل ہو جائے گی، مان پڑ جائے گی۔ دنیا کہے گی ساری آدم کی اولاد جمع ہے حشر کے میدان میں، کہیں گے کون خوش نصیب ہے جن کے سر پر آج اتنا قیمتی تاج رکھا ہوا ہے، جس کی روشنی پورے حشر کے میدان جس کی روشنی سے جگمگ ہو رہا ہے۔ تو فرشتے جواب دیں گے یہ وہ خوش نصیب ماں اور باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیا میں مکتب میں، مسجد میں، مدرسوں میں بھیج کر کے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، آج اللہ نے ان کے صدقے میں ان کے والدین کے سر پر تاج رکھ دیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی آگے فرماتے فما ظنکم بالذی عمل بہذا، ذرا گمان کرو جنہوں نے خود قرآن کو حفظ کر لیا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، کل قیامت کے روز ان کو کیا اعزاز دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے ان کے اعزاز کا ذکر کیا، ایک حدیث تو ان کے پورے اعزاز کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب حافظ قرآن اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو اللہ فرمائیں گے ہاں حافظ قرآن ہے، فرمائیں گے اے حافظ قرآن اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ کیا عظیم الشان مرحلہ ہوگا۔ فرمائیں گے اے حافظ قرآن، قرآن پڑھ اور چڑھتا چلا جا، جہاں تیرے قرآن کی آخری آیت ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا اور وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، یہ حافظ قرآن کا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے جو اس کو آخرت کے روز ملنے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن بڑی عظیم ترین دولت ہے، اس قرآن کو اپنے سینے سے لگانا ہے، اس قرآن کو اپنی زندگی سے وابستہ کرنا ہے۔ یاد رکھو قرآن زندہ رہے گا ہماری زندگیوں میں تو ہم سب دنیا اور آخرت میں پھلے اور پھولیں گے، ہماری نسلیں زندہ رہیں گی، ہماری آنے والی نسلیں دنیا میں اور آخرت میں فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ یہ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ قرآن کی وہ کون سی تعلیم ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کی رحمتوں کے خزانے کھلتے ہیں، حضرات صحابہ کرام کو طاقت ملتی ہے، اللہ کے نبی کے متوالوں کو طاقت ملتی ہے۔ یہ دیکھو قرآن کی ساری تعلیم اللہ کے نبی کی مدنی اور مکی زندگی کا ہر لمحہ قرآن کی تعلیم کا یہ بتاتا ہے کہ قرآن کیا سکھاتا ہے۔
ہے، قرآن پیار و محبت کی تعلیم دیتا ہے، قرآن امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ قرآن تو وہ تعلیم ہے کہ جس کے اندر پیار و محبت کا ایسا جذبہ اللہ نے رکھا ہے کہ جو دنیا کے کسی کلام کے اندر نہیں ملتا ہے۔ آپ دیکھیے جو نبی، اللہ کے آخری نبی جو تعلیم لے کر کے آئے، جن کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن کا نمونہ تھا، قرآن کی تعلیم کا سچا نمونہ تھا، آپ ان کی زندگی کو دیکھیے۔ مکی زندگی 13 سالہ مکی زندگی ہے، آپ دیکھیے، آپ پتھر بھی کھا رہے ہیں، کانٹے بھی بچھائے جا رہے ہیں، پیٹا بھی جا رہا ہے، صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے، لیکن ایک ہے زبان بند ہے اور صبر و سکون کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے چلیے، میں آپ کو اپنے دین اور شریعت اور مذہب اسلام کی ان بنیادوں پر لے جانا چاہتا ہوں جو آج ہمارے ذہنوں سے غائب ہو چکی ہے۔ مدینے کی زندگی میں آئیے، مدنی زندگی کے اندر جنگ کے بدر سے لے کر کے فتح مکہ تک تمام جنگوں کا آپ تاریخی مطالعہ کیجئے۔ اللہ کے نبی کو جو شریعت، جو دین، جو مذہب دیا گیا تھا، جس کی دعوت آپ لے کر کے آئے تھے، اس کے اندر امن و امان اور سلامتی، پیار و محبت کا ایسا پہاڑ تھا جو پہاڑ دنیا کے کسی مذہب اور تعلیم میں نہیں ملتا۔ دیکھو، یہی وجہ ہے کہ جس پیار و محبت کی بنیاد پر اسلام مکے سے نکلا، پورے جزیرت العرب کے اندر پھیل گیا، اور آج ساری دنیا کے اندر اسلام کے ماننے والے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ کیا چیز تھی؟ تلواریں تھیں، بلم تھے، برچھے تھے، آلات حرب تھے، نہیں، کچھ نہیں تھا، صرف ایک پیار و محبت کی تعلیم تھی۔ اس پیار و محبت کا نمونہ دیکھیے، دنیا کے اندر انقلاب آتے ہیں، بڑی بڑی تاریخوں اور افسانوں میں آپ نے پڑھا ہے، چین کا بھی پڑھا ہے، روس کا بھی پڑھا ہے، آپ نے جاپان کا بھی پڑھا ہوگا۔ آپ دیکھیے اس انقلاب میں کہیں 12 لاکھ، کہیں 20 لاکھ آدمیوں کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اسلام مکے کی سرزمین سے نکلا، پورے جزیرت العرب کے اندر پھیل گیا۔ جنگ بدر سے لے کر کے فتح مکہ تک آپ ساری جنگوں کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو اگر خون بہتا ہوا نظر آئے گا تو 300 سے 350 تک مشکل سے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی خون بہانے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ جو دین و جو شریعت، جو تعلیم لے کر کے آئے تھے، اس کے اندر پیار و محبت تھا، اس کے اندر امن و سلامتی کا پیغام تھا۔ آج بھی یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے جو تعلیم دی ہے، اگر آپ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی میں اس تعلیم کو زندہ رکھیں گے اور سامنے رکھیں گے تو آپ کے سامنے آپ کا دشمن زیر ہو جائے گا، آپ کا دشمن اپنی دشمنی کو ختم کر کے آپ کے قدموں کو چومے گا۔ یہ میرے دین اور مذہب اسلام کی طاقت ہے۔ آزما کے دیکھو، جن لوگوں نے آزمایا ہے، جن لوگوں نے عمل کیا ہے، آج ان کی برکتوں سے ہمارے سروں پر ٹوپیاں بھی ہیں، داڑھی بھی ہے، ہم مذہب اسلام کے فالو ہیں اور جہاں جاتے ہیں مذہب اسلام کو سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھو میرے بھائی، آج ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ جس گاؤں میں چلے جاؤ، جس شہر میں چلے جاؤ، آپ اپنے پرتاپ گڑھ ضلع کو لے لیجئے، ہر مسلمان دو دھڑوں میں، 3 دھڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ کس لیے؟ موج کی خاطر، کس لیے؟ طاقت کی بنیاد پر۔ میں اس سے کم ہوں، اس نے گالی دیے، اس نے برا بھلا کہا ہے، اور دیکھو آپس میں لڑائی ہے، ہر طرح کے
ہتھیار آپ کو نظر آئیں گے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. کیا ہے اس سے؟ آپ دیکھیے ہماری اس لڑائی سے کون فائدہ اٹھا کر کے ہمارے دھڑوں کے اندر گھس رہا ہے، اور ہماری شناخت، ہماری پہچان، ہمارے عزت و وقار کو خاک میں ملا کر کے رکھ دیا ہے. یاد رکھو، ایک ہو جاؤ. ہر لڑائی سے پہلے یہ سمجھو کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا نبی، جس نبی کو میں مانتا ہوں اسی نبی کو وہ مانتا ہے. اس نبی کی تعلیم یہ ہے عفو، درگزر کرنا، محبت اور پیار کا معاملہ کرنا. اگر تمہیں گالی دے رہا ہے تم اس کو اپنے سینے سے لگاؤ. میرے نبی کی تو یہ تعلیم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا انقطعت رحمہ وصلہ. یہ کیا چیز ہے؟ اگر بھائی تمہارے پاس بریانی بھیج رہا ہے، پلاؤ بھیج رہا ہے، اور تمہیں اچھے اچھے کھانے بھیج رہا ہے، تمہارے ساتھ محبت کا معاملہ کر رہا ہے، تم بھی اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کر رہے ہو، کون سا کمال کر دیا؟ کون سا کمال کر دیا؟ کمال یہ کہ تمہارا بھائی تم پر ظلم کرتا ہے، تمہارے دروازوں کو بند کرتا ہے، تمہاری نالیوں میں کوڑا ڈالتا ہے، تم اس کو اپنے سینے سے لگاؤ، تم اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو. اور یہ پیغام محبت صرف مسلمان ہی کے لیے نہیں، اللہ کے نبی نے اپنی تعلیم میں مسلمان کا ذکر نہیں کیا. دیکھو علماء بیٹھے، پوچھو اپنے اکابر سے، اپنے علماء سے پوچھو. اللہ کے نبی نے فرمایا خود بھی سیکھو، دوسرے کو بھی سکھاؤ. کیا مطلب؟ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ تم انسانوں کے لیے، اللہ کے بندوں سے کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. وہاں مسلمان کی قید نہیں ہے. ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، بدھسٹ ہے، جینی ہے، دلت ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ محبت کا اعلان کیجئے، محبت کا پیغام دیجئے. وہ ظلم کرتا ہے، وہ نفرت کرتا ہے، کب تک کرے گا نفرت؟ کب تک کرے گا دشمنی؟ کب تک کرے گا بغض و عداوت؟ آپ کے پیار اور محبت کی بنیاد پر وہ اس کا سر ایک نہ ایک دن نیچے ہوگا. ہمارے نبی کی سیرت تو یہی ہے. دیکھو فتح مکہ کے موقع پر کتنے بڑے بڑے دشمن، جانی دشمن، ابو سفیان ہو، ہندا ہو، اتنے بڑے بڑے جانی دشمن جن کی نظر میں اللہ کے نبی سے زیادہ مبغوض اور برا کوئی نہیں تھا. آج جب اللہ کے نبی نے معافی کا اعلان کیا تو وہی اللہ کا نبی سب سے زیادہ محبوب بن گیا. کیا ہے؟ معافی میں طاقت ہے، عفو درگزر میں طاقت ہے، پیار و محبت کے اندر وہ طاقت ہے. یاد رکھو پیار و محبت میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے جو طاقت دنیا کے کسی تعلیم کے اندر نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی، ہمارے سامنے ہم سب کے بڑے اور جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر یہاں موجود ہیں. میں ان کے سامنے زیادہ بات نہ کرتے ہوئے اپنا پیغام آپ کو سے دیتا ہوں خیر سگالی کے طور پر کہ آپ یہاں سے یہ پیغام لے کے جائیں اپنے علاقوں میں، کنبے میں، خاندان میں، گاؤں میں، جس سے آپ کی لڑائی ہے. میرے بھائی، خدا کو حاضر نادر سمجھ کر کے اپنی لڑائیوں کو ختم کرو، اپنے بھائی کو، اپنے دشمن کو اپنے سینے سے لگاؤ. پھر دیکھو آپ کی طاقت کا اندازہ، پھر دیکھو آپ کی اس دنیا میں رہنے کی زندگی کی طاقت کا اندازہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
अल्हम्दुलिल्लाह को गागर में उड़ेल कर हजरत अक़दस हजरत मौलाना मोहम्मद अजहर अल मदनी दामत बरकातुहुम हमारे दरमियान से तशरीफ ले गए। हजरत वाला हमको और आपको कुरान पाक का ये पैगाम सुना रहे थे कि मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफरत के लिए, मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफरत के लिए, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूँ। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। है यही इबादत, है यही है इबादत, यही दीन और ईमान कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, कुरान पाक के हवाले से हम तक और आप तक ये पैगाम पहुंचा रहे थे कि जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा। मिटेगी जुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। हमारे दरमियान कुरान पाक के अगर आप और दीनी जलसे देखना चाहते हैं, मुशायरे देखना चाहते हैं, कवि सम्मेलन देखना चाहते हैं या और पॉलिटिकल प्रोग्राम या कुछ और वीडियो, तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पता है www.youtube.com/c/वक्त मीडिया। और आप चाहते हैं कि आपके दीनी जलसे हों, मुशायरे हों, कवि सम्मेलन हों जो आप ऑर्गेनाइज करा रहे हों किसी भी शहर में, तो आप हमारी टीम को बुलवाना चाहते हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। अब अपने दोस्त शफीक खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।